السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ان 6 دنوں کی جو میں نے اسلام آباد سے گلگت تک اور پھر خنجراب پاس تک گزارے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی اسلام آباد تا خنجراب کی۔ یہ 13 اگست کا دن تھا اور 14 اگست یقیناً آنے والی تھی۔ 14 اگست کی آمد یقینی ہو اور پیپے نہ ہو، یہ کیسے پاسیبل ہے؟ پیپا اس کا بھی اچھا تھا، مگر ایک پیپا آپ کو اور سناتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دوسرا پیپا بجانے والے لوگ کون تھے، تو پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، پھر آگے چلیں گے۔ تو پہلا نام ہے رائے مظہر کھرل کا۔ شکل اور رنگت تو اللہ پاک دیتے ہیں، جیسی بھی ہے، بہرحال کردار نور مجسم ہے۔ دوسرے دوست کا نام فہد عزیز خٹک اور فیڈی ہے۔ یہ اٹک سے تعلق رکھتا ہے۔ جب وہ خٹک ہے تو مزید اب کچھ کہنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں رہی۔ تیسرا نوجوان میں خود ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیپا بجانے والے سارے لوگ ایم فل اسکالر تھے۔ میری یونیورسٹی اور میرے ڈپارٹمنٹ آف فزکس کا ہمیشہ سے یہ اعزاز رہا ہے کہ وہ اپنے پرانے طلباء کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑنے کی صحیح کرتی ہے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی جب یونیورسٹی ٹور لے کے جانا چاہ رہی تھی تو اس نے ہم تمام دوستوں سے رابطہ کیا اور ساتھ چلنے کا کہا، اور ہم چاروں دوست ہمیشہ کی طرح ویلی تھے۔ جیسے یونیورسٹی نے کال کی تو ہم نے سفر ریلت باندھ دیا۔ ہمارا یہ ٹور 6 دن پہ محیط تھا۔ میرا اور فیڈی کا پلان یہ تھا کہ ہم اسلام آباد 1-2 دن پہلے پہنچ جائیں گے۔ ان 2 دنوں کی رہائش فیڈی کالج میں رکھیں گے۔ مظہر اور تراب بعد میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہمارا پروگرام طے پایا تھا ویسے میں اور فیڈی 12 اگست رات اسلام آباد پہنچ گئے تھے۔ 13 اگست کی صبح کو مظہر نے سائیوال سے ہمارے پاس آنا تھا اور ناشتہ ہم نے مل کر کرنا تھا۔ 13 اگست کی شام کو تراب نے ہمیں جوائن کرنا تھا۔ بات کو مختصر کروں تو 13 کی صبح مظہر بھی ہمارے کمرے میں پہنچ گیا۔ ہم نے مل کر بنی چوک سے ناشتہ کیا۔ حلوہ ہو، داڑھی والا بندہ ہو، لوگ ایویں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ البتہ کھایا میں نے حلوہ زیادہ تھا اور متھے مظہر کے لگا دیا۔ ابھی میری بھی شاپنگ رہتی تھی، مظہر کی شاپنگ بھی رہتی تھی، اور اس دن موسم انتہائی گرم تھا۔ شام 5 کے قریب ہم فیڈی کے ہاسٹل سے نکلے اور کمرشل مارکیٹ چلے گئے۔ وہاں بہت سی دیر لگا کر ہم نے شاپنگ کی۔ یہ جو آپ نے طوطے کی آواز سنی تھی، یہ پیپے بھی ہم نے کمرشل مارکیٹ سے لیے تھے، اور اس دن مجھے لگا تھا کہ حفظ کرنا واقعی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ 42 سیکنڈ لگاتار پیپا بجانے کا اعزاز میرے نام رہا۔ میں آپ کو دیکھ تو نہیں رہا، البتہ آپ تالیاں ضرور بجا سکتے ہیں۔ مظہر کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہم خنجراب جا رہے ہیں تو وہاں بہت سردی ہوگی، چنانچہ اس نے 3000 کی جیکٹ لے لی۔ میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں بہت کم سامان کے ساتھ سفر کرتا ہوں۔ میرے پاس 2 ٹی شرٹس تھیں، شاید 1 ٹراؤزر تھا، 1 چادر جو میں نے مظہر کے کہنے پہ رکھ لی تھی، اپنا کیمرہ، موبائل چارجر اور منہ چٹا کرنے والی ایک کریم بھی تھی، جو بعد میں مجھے فیڈی نے بتایا تھا کہ بھائی یہ ایکسپائر ہو گئی ہے، اسے پھینک دو۔ مجھے کریم لگانے کی اللہ نے کبھی توفیق نہیں دی۔ بہرحال جو حسن اللہ پاک نے نوازا ہے، فقط اسی پہ تکیہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم کوئٹہ کیفے آ گئے۔ یہاں پہنچ کر ہم نے تراب کا انتظار کیا، کیونکہ تراب کی بھی کچھ شاپنگ رہتی تھی۔ بازار کی طرف دوبارہ گئے، پاکستان کے جھنڈے والی ٹی شرٹس لیں، باجے لیے، جو بعد میں باقی سرکار ضبط ہو گئے تھے۔ خوراک اور معیشت کی وزارت فیڈی کو دے دی تھی، اس لیے اپنی جمع پونجی اسے جمع کروا دی۔ کھانا کھا کر واپس آتے آتے تقریباً 11 بج چکے تھے
بھاگتے بھاگتے یونیورسٹی پہنچے کیونکہ ہماری بسوں نے 12 بجے یونیورسٹی کو چھوڑ دینا تھا۔ میرا دل تھا کہ رات 12 بجے پاکستان ڈے کی تقریب کریں گے، مگر عین اس وقت بارش بہت زوروں پر تھی، چنانچہ ایسا نہ ہو سکا۔ ہمارے ٹور میں 2 بسیں تھیں، ایک جس میں ہمارے چیئرمین صاحب تھے اور باقی سارے پٹھان تھے، دوسری بس جس میں اور میرے دوست تھے، باقی کچھ خواتین بھی تھیں۔ بارش میں بھیگتی ہوئی اپنے سامان کو گاڑی کے چھت پر منتقل کیا اور گلگت کے لیے ہماری یونیورسٹی سے بس نکل پڑی۔ ہماری گاڑی میں 8 مرد تھے۔ ویسے مشتاق احمد یوسفی لکھتے ہیں کہ مرد کی جمع مردود ہوتی ہے، تو مطلب 8 مردود تھے۔ 4 میں 4 کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ 4 حضرات تھوڑے سے لیٹ تھے۔ ہم نے باجے بجائے اور یونیورسٹی سے اللہ کا نام لے کر نکل پڑے۔ نکلتے وقت گھڑی کی سوئیاں تقریباً 12:30 کا وقت دکھا رہی تھیں۔ وہ جو 4 سواریاں رہتی تھیں وہ تھے حسن بھائی، طارق بھائی، زاہد بھائی اور عمر بھائی۔ ان چاروں میں سے عمر بھائی محکمہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، باقی سب شریف محکموں سے تھے۔ چونکہ وہ تھوڑا لیٹ آئے تھے اس لیے شور کر کے ان پر چائے کی پلنٹی ڈال دی۔ چائے کی پلنٹی ہماری گاڑی کی روایت بن گئی، اس لیے ہر جگہ اور ہر بندے پر ہم پلنٹی ڈالتے گئے۔ ہر روز رات کے کھانے کے بعد ہمیں چائے مل جاتی تھی، مفت کی۔ ہم ازل سے مفت خور ہیں۔ اگر آپ نے نیمو نچوڑ کی وہ کہانی سن رکھی ہے تو میرے خیال میں وہ نیمو نچوڑ ہم چاروں کے گروپ میں سے ایک ہوگا۔ راستہ بہت لمبا تھا۔ ناشتے کے لیے ہم مون ریسٹورنٹ رکے۔ جو لوگ ناران کا گھاٹ جاتے رہتے ہیں وہ اس ہوٹل کو اچھے سے جانتے ہوں گے۔ بہت مشہور ہوٹل ہے، کھانے کا معیار بھی عمدہ ہے۔ لذیذ چنے، آملیٹ، پراٹھے اور چائے یہ ہمیں ناشتے میں سرو کی گئی۔ ناشتے کے بعد ہم نے بھنگڑا ڈالا، پختون ڈانس کیا تاکہ کھانا اچھے سے ہضم ہو سکے اور ہم تازہ دم ہو کر سفر جاری کر سکیں۔ ہمارا اگلا پڑاؤ تھا بابو سر ٹاپ۔ جاتے وقت ہم نے ناران نہیں رکنا تھا۔ بابو سر ٹاپ کی ہوا خنک تھی، زلفیں اور چہروں پر گدگداتی ہوا بہت لذیذ محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہماری گاڑی رک گئی۔ ہمارا ابھی تک کسی دوست کے ساتھ کوئی تعارف نہ ہوا تھا، باوجود اس کے ہم نے وہاں پہنچ کر گھسیٹی لی۔ گھسیٹی اچھا لفظ ہے مگر جو مزے والا لفظ ہے وہ ہے گھیسی۔ پہلے مظہر نے گھیسی لی، پھر میں نے، پھر فیڈی نے، پھر تراب نے۔ میری اور مظہر کی گھیسی کو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ نہایت مزہ آیا۔ بابو سر ٹاپ جانے کا اصل مزہ گھسیٹی لینے میں ہے۔ جو لوگ بھی وہاں جائیں اگر گھسیٹی لیے بغیر واپس آئے ہوں تو آپ نے بابو سر ٹاپ کا مزہ نہیں لیا۔ یہ جگہ 13,700 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اتنی اونچائی پر عموماً ہوائی جہاز اڑتے ہیں، تو تقریباً ہم سارے جہاز بنے ہوئے تھے۔ بابو سر ٹاپ سے نکلنے کے بعد ہماری اگلی منزل چلاس تھی۔ چلاس ایک گرم ترین علاقہ ہے۔ تقریباً یہاں پر تمام گاڑی کی طبیعت تھوڑی تھوڑی اپسیٹ ہوئی مگر ہم وہاں سے گزر گئے۔ ہماری اگلی منزل وہاں پر تھی جہاں 3 بڑے پہاڑی سلسلے آپس میں ملتے ہیں۔ قدرت بھی عجیب ترین چیزوں کا سنگم بنا دیتی ہے جو عقل انسانی سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یہاں رک کر پکچرز بنائی، ایک گروپ فوٹو بھی لیا اور واپس گاڑی میں بیٹھنے کی تیاری کرنے لگے۔ ہماری اگلی منزل ہوٹل تھی۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد فیڈی کی یہاں پر پھر پٹھانوں سے منہ ماری ہو گئی۔ یہاں پھر وہی کمنٹ ملا جو حسن صاحب ہمیں راستے پہ دے چکے تھے کہ ہم بہت بدتمیز ہیں۔ رات و کمرے میں پہنچتے ہی لیٹ گئے۔ رات کے کھانے میں بریانی تھی۔ بریانی کھانے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ میری کوکنگ انتہائی بد ذائقہ ہے، مگر شکر خدائے پامان کا جس نے ہمیں اپنے ذائقے سے روشناس کرا دیا اور میں بے اختیار اپنا فین خود بن گیا۔ بستر پہ جانے کے بعد ہم لڑکوں کو یادیں گھیر لیتی ہیں۔ مجھے بے ساختہ اس کے بال یاد آئے، ستواں ناک اور خوبصورت آنکھیں۔ میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ جب ہم 3 پہاڑوں کے سنگم پہ رکے ہوئے تھے تو وہاں تیز چلتی ہوا اس کے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کے بال بار بار اس کے چہرے پر آ کر گدگدا رہے تھے۔ اس کے بالوں پہ لگا کیچر بار بار پھسل رہا تھا۔ کیا شاندار آنکھیں تھیں، اتنی بڑی خوبصورت جھیل سی آنکھیں۔ بے ساختہ غالب کا شعر یاد آ گیا کہ جب تم جیسی آنکھوں والے ساحل پہ آتے ہیں غالب تو لہریں شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔
فیڈی ایک خوش مزاج لڑکا ہے، مگر آج کے ٹرپ پر اس کے مزاج کی تازگی بھی کہیں کھو گئی ہے۔ نہ اس نے وجہ بتائی، نہ میں نے پوچھی۔ میرے خیال میں بستر پر سوچنے کی آزادی سب کو ہونی چاہیے، مجھے بھی، اسے بھی، سب کو بھی۔ میں اس کو سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ اس کی یادوں نے میرے چہرے کی مسکراہٹ کو، میرے دل کے جذبوں کو اچھی امید سے بھر دیا تھا۔ 14 اگست 2020۔ اللہ حافظ۔